نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج میں نے دو تین باتیں عرض کرنی ہیں، اپنا تعارف بیان کرنا ہے۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہمارے تعارف میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ہم مسلمان ہیں۔ نمبر 2، ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ نمبر 3، ہم حنفی ہیں۔ نمبر 4، ہم دیوبندی ہیں۔ یہ ہماری 4 نسبتیں ہیں۔ نمبر 1، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نام، اللہ تعالیٰ کا سلام ہے، ہمارا نام مسلمان، اللہ تعالیٰ کا نام سلام، ہمارے دین کا نام اسلام، موت کے بعد ایمان والوں کے گھر کا نام دارالسلام۔ ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک صفاتی نام سلام، الملک القدوس السلام۔ ہمارے دین کا نام دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمیں جو موت کے بعد گھر ملے گا اس کا نام دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ یہ ہماری پہلی نسبت تھی۔ خود کو جو ہم نے مسلمان کہا، یہود کے مقابلے میں ہم نے خود کو مسلمان کہا، خود کو ہم نے مسلمان کہا۔ عیسائیوں کے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں، نصارہ کے مقابلے میں، ہندو کے مقابلے میں ہم نے خود کو مسلمان کہا۔ نمبر 2، اہل السنت والجماعت، پہلی نسبت ہماری، ہم مسلمان ہیں۔ نمبر 2، ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ اہل السنت کا معنی سنت پہ عمل کرنے والے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پہ چلنے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنے والے۔ نمبر 2، والجماعت کا معنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی پیروی کرنے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ ہم نے خود کو اہل السنت والجماعت کہا، ہم نے خود کو اہل السنت کہا۔ ہم اہل السنت ہیں، اہل الحدیث نہیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے سنت۔ سنت اور حدیث میں فرق ہے۔ آپ سنیں گے کہ کسی کے بارے میں، کسی حدیث کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کو محدثین نے صحیح کہا ہے، اس حدیث کو محدثین نے ضعیف بتلایا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث پہلے دور کی ہے، یہ حدیث بعد والے دور کی ہے، یہ حدیث ناسخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے۔ کبھی آپ سنت کے بارے میں ایسا نہیں سنیں گے یہ سنت صحیح ہے، یہ سنت ضعیف ہے، یہ سنت ناسخ ہے، یہ سنت منسوخ ہے، یہ سنت راجح ہے، یہ سنت مرجوح ہے۔ اس لیے سنت وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ صحیح ہو، سنت وہ ہوتی ہے جو کبھی ضعیف نہ ہو، سنت ہمیشہ راجح ہوتی ہے، سنت کبھی مرجوح نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے اس لیے خود کو اہل السنت کہا، خود کو ہم نے اہل حدیث نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام خود اہل السنت رکھا۔ قرآن کی آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ جب یہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت والے ہیں۔
یہ ہماری دوسری نسبت تھی۔ نمبر 3 ہم حنفی ہیں۔ ہم نے امام اعظم امام الفقہاء سراج هذه الامہ، ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے خود کو ہم نے حنفی کہا۔ ان کی تقلید کرتے ہوئے، ان کی فقہ پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے خود کو حنفی کہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم نے خود کو حنفی کہا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں ہمیں یہ بتائیں آپ حنفی ہیں یا آپ محمدی ہیں؟ ہم نے کہا نا آپ کا سوال ہی غلط ہے، اس لیے حنفی کے مقابلے میں شافعی آتا ہے، حنفی کے مقابلے میں مالکی آتا ہے، حنفی کے مقابلے میں حنبلی آتا ہے، حنفی کے مقابلے میں کبھی محمدی نہیں آتا، محمدی کے مقابلے میں موسوی آتا ہے، محمدی کے مقابلے میں عیسوی آتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ یہ سوال کرے مجھے یہ بتائیں آپ پاکستانی ہیں یا آپ بلوچستانی ہیں؟ جب یہ بندہ کسی سے کوئی سوال کرے گا تو وہ جب جواب دینے والا کہے گا یار تو بڑا بے وقوف ہے، تو نے پاکستان کو بلوچستان سے نکال دیا، بلوچستان پاکستان کے اندر ہی ہے۔ اسی طرح ہم نے جو خود کو حنفی کہا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم خود کو حنفی کہتے ہیں، ہم نے حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل نہیں کیا۔ ہم نے جو خود کو حنفی کہا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ایک ہوتی ہے منزل، ایک ہوتی ہے راستہ، ہماری منزل ہمارا راستہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ہماری منزل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہماری تیسری نسبت ہم نے خود کو مسلمان کہا، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حنفی ہیں۔ نمبر 4 ہم دیوبندی ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں، بہت ساری جماعت والے موجود ہیں، اپنی نسبت مختلف لوگوں کی طرف کرتے ہیں، کہیں پہ اہل بدعت ہیں، کہیں پہ اہل الحاد ہیں، کہیں پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ ہم نے اپنی نسبت علماء دیوبند کی طرف کی ہے۔ علماء دیوبند کو حق سمجھتے ہوئے، ان کی ذات اقدس کو، علماء دیوبند کے وجود کو برحق سمجھتے ہوئے ہم نے خود کو دیوبندی کہا۔ ہماری نسبت علماء دیوبند کی طرف ہے۔ ان باتوں کو ہمارے استاد حضرت اقدس متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت فیوزہم العالیہ ان چاروں باتوں کو یوں بیان فرماتے ہیں۔ استاد فرماتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے، اہل سنت والجماعت ہمارا مسلک ہے، احناف ہمارا مذہب ہے، دیوبند ہمارا منہج ہے۔ یہ 4 نسبتیں ہیں۔ نمبر 1 ہم مسلمان ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حنفی ہیں۔ نمبر 4 ہم دیوبندی ہیں۔ یہ ہمارا تعارف ہے، یہ ہمارا تعارف تھا۔ نمبر 1 ہم مسلمان ہیں، نمبر 2 ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نمبر 3 ہم حنفی ہیں، نمبر 4 ہم دیوبندی ہیں۔ یہ ہماری 4 نسبتیں ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمیں انہی 4 نسبتوں پہ چلتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں حق والوں کا ساتھ دینے کی اور دین والوں کا ساتھ دینے کی اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔